پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے, تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے, برائی سے بچے, زنا کی ان کو دعوت دی گئی, بچے, تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے, جیل میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی, ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے, یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں, یہ آپ کی امی ہیں, اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں. یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے, کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے. آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو, میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے, اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے. تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے. ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا, پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر, تو سوئی لگائے, وہ آپریشن کرے, حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے. تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں, تو نے میری ٹانگ کاٹ دی. لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے, دلائل سے ثابت ہو جائے, تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے. ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر ہم کیا کریں, اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ, اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے, تو آپ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں, تو تجھے اپنا ابا بنا لوں, پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا, عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے, انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا, لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے, آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے, ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے, اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب, اللہ ہے نہیں کیا, یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب, وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا. یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے, کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس, پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا, یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے, حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی. تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو, کوئی ہدایت نہ دی ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو, کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے.
ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے, تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے, اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے, اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے, آپ سوچ سکتے ہو کتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی, آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, امید ہے اللہ رحم کرے گا, امید ہے اللہ کیا کرے گا, رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا, جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے اب تو بس مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت دے دے, لیکن میرے ساتھ اللہ ہے, میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں, اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے, کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا, اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے, ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا,
وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا, کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے. جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی. یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا, مجھے یہاں میری شادی ہو جائے, یہ والی جاب مجھے مل جائے, یہ کام میرا ہو جائے, یہ فلانا کام میرا ہو جائے, یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ, جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے, عجلنا له فیہا ما نشاء, تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے نہ. بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں, وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں, پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا, وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں, پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں, پورے تو ہو نہیں رہے, تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں, جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں, من کان یرید العاجلۃ, اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے, جتنا یہ مانگ رہا ہے, جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا, پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا, اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر. اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو, فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے, جتنا ہم چاہیں گے, جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا, ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا اشکال سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا, تو اللہ تو وہاں بھی مدد. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے, لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں, لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی, اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, وما قرب الیہا من قول وعمل, اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من النار, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل, مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے. بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں, فضول کے تبصرے, لوگوں کے جھوٹے الزامات, غیبتیں, لڑوانے والی باتیں, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. قرآن کہتے ہیں نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے, کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ, اس کی شکایت باس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, پورے ادارے کی ایسی کی تیسی. کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف, اماں کو بہو کے خلاف. اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پٹا ہوگا, ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے, تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے. ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار, تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے, یوں کی پڑی رہتی ہے, نندیں آتی ہیں نا, وہ جو مرضی کری رہے, یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا, اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے. سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے. بھائی کوشش کرو یار, جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو. ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی, مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ
محبت کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, جورو کا غلام بنا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل, اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے. یہ دعا ضرور یاد کریں. اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا, یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں. اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. کیسی پیاری دعا ہے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. اور وحب من ينفعنی حبہ عندک, اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو. جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے, اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے, ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی. اس لیے ایک بات یاد رکھو, علماء کو برا بلا نہ کہا کرو, ابے یہ مولوی ایسے, ابے یہ مولوی. جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا, دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے. بھائی صحیح, پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے, یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے, لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ گستاخی کرنے والا, بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بہت خطرناک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ, کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اے اللہ فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب, ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ, جیسے پیسہ نہیں تھا, پیسہ محبوب ہے, مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور, لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں, غریب تھے تو اللہ سے دور تھے, پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے, خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں, اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں, جو عمل. وما زویت عنی مما احب, اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں, تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے, انسان کو غم ہوتا ہے, اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے, اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا, اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا, یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے, ولم یقتروا, اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں. صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وکان بین ذالک قواما, مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے, یہ ناجائز ہے. وکان بین ذالک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے. ساری زندگی صرف یا اللہ مدد, ایاک نعبد, صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے, 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا, بڑی پیاری دعا ہوئی تھی, بہت, اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ تو بڑی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں, بڑے پیارے لگے وہ. لیس فی الوجود رب سواک فیرضا, اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں, جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے, اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری. تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا, تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے, رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے, ہے ہی نہیں کوئی بھائی. اتنا ڈرا جائے جس سے, جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے, تجھ سے. لیس فی الوجود رب سواک فیحب, کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے.
ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا, یہ انسانیت کا قتل کر دیا, خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں, بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو, لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے, یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے, روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا, انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا, وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی اس نے, چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے, اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے, زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے, اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا, کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے, خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے, میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں, بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بولو کوئی بھنگی ہے, زنا کر رہے ہے, صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا, پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے, ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں, یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں, یورپین کے کام ہو سکتے ہیں, وہ ان کے کام ہے, ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں, گدی گھوڑی کے, گدا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے, گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے, زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہے, گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا, پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے, اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو, بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو, نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں, معاذ اللہ نقل کفر, کیا دوست بن کے آئی ہیں, بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں؟ بھنگیوں چماروں والے, گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا, دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا, اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو, وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے, وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گھننا بن, 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا, بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو, بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق, بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی, اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے, بولے بھائی دوستی آج سے کیا ہے ختم, ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ, ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے, لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا, نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد, نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے, تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو, نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے, بھائی مجھے گھر چاہیے, ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آدھے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ, بولے یہ چکلا کھانا نہیں ہے, شریف لوگوں کا گھر ہے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ, یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے, ہمارا گھر ہے بھائی, دوستی آ رہی ہے, بھابھی کے ساتھ آؤ, جب آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں, انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو زنا کرے گا قتل کرے گا, قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا أثاما, بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف له العذاب, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے
وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے, الا من تابا. اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا, من تابا توبہ کر لے. آج کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں مانگتے ہی نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے, انفرادی پر زور نہیں. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے, بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں, بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو, کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان, اللہ تو سب کی بات سنتا ہے, مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی, لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی, توجہ سے مانگو گے, وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے, زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی پکارنے والا, دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی, اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا, اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں, اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا, اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں, نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا, وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے, اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں, اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں, میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو, سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے, بہت کثرت سے, بہت زیادہ. نوح علیہ السلام, اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے.
تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا، تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے، وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جب بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے، بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی،
کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ہے، ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا،